سینیٹر عفنان اللہ نے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، وہ ذرا سن لیتے ہیں پہلے۔ سر، حکومت کی جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، محسن نقوی صاحب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کے استعفے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، تو کیا موقف ہے؟ مشاہد اللہ خان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مطلب کسی کے جانے آنے کے اوپر تو میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں، یہ تو ظاہر ہے مطلب کہ اس کا ڈیسیجن تو اس بندے کے اوپر ہے جو یہ ڈیسیجن لے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایمیکیبلی معاملات ریزالو ہو جائیں گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اچھا سر، ڈیسیجن کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں، استعفے کا ڈیسیجن تو وہ بندہ ہی کرے گا نا جس نے استعفا دیا ہے، یہ دینا ہے جو اس کی نیت ہے۔ مطلب دیا ہے انہوں نے؟ نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں یہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ ہے اس طرح کا معاملہ، اگر نہیں ہے تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا، پھر تو کوئی معاملہ۔ تو یہ ہے جی۔ اس کے بعد یہ سینیٹر تھے عفنان اللہ، سینیٹر ہیں، مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ تو اب یہ تو عمران خان کو سارے، وہ جیل میں بیٹھا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی۔ عمران خان صاحب نے کو کسی نے بتایا کہ جی وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں اور مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں گی، اور اس طریقے سے یہ سارا سیٹ اپ آ رہا ہے، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ تو عمران خان نے شرط لگا لی، وہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوج اور ہماری فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو لے کے آئے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور کو لے آئے گی، مجھے ہٹانا ہے ہٹا دے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو نہیں لے کے آئے گی، کیونکہ ان کے بارے میں تو 25 سال سے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، 25 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندان لوٹ کے کھا گئے، لیکن جب پتہ چلا کہ نہیں وہ باتیں صحیح تھیں تو اس پہ وہ حیران بھی ہوئے کہ اس حد تک بھی کوئی گر سکتا ہے کہ جن کو بڑی محنت سے، جن کے آپ نے اتنی انویسٹیگیشن کی، سب کچھ کیا، باہر سے وہ اقامہ لے کے آئے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب تھے اس وقت، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، جب ڈی جی ایم آئی تھے، جب یہ یو اے ای سے اقامہ آیا تھا نواز شریف صاحب کا، وہ جنرل عاصم منیر صاحب لے کے آئے تھے، تو وہ ثبوت کے طور پہ یو اے کی گورنمنٹ نے دیا تھا، جس میں وہ وہاں پہ کوئی جاب بھی کر رہے تھے، یعنی کہ اقامہ ہولڈر تھے، جاب کر رہے تھے، اور جس کو انہوں نے بہت کہا کہ دیکھیں جی پاناما سے اقامہ تک، اور وہ تنخواہ بھی نہیں ہم لے رہے تھے، تو بھئی اقامہ ہولڈر آپ تھے تو اور پیچھے رہ کیا جاتا ہے، اور آپ وہاں پہ ورک ویزے پہ گئے ہوئے ہیں، ورک ویزا کہتے ہیں نا اقامہ ہولڈر، تو ورک ویزے پہ آپ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، کمپنی بے شک آپ کے بیٹے کی ہے یا ابا کی ہے یا چچا کی ہے، آپ اس کمپنی میں مینیجر کے طور پہ آپ کا ہے، تو اسی طریقے سے تو اس میں پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب تھے ڈی جی ایم آئی، اس وقت یہ لے کے آئے تھے، ہمیں یہی باجوہ صاحب نے بھی بتایا تھا، 2-3 دفعہ بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہو جائے، لیکن وہ جناب وہ دن کی روشنی میں ہوا سارا کچھ، رات کی تاریکی میں تو عدم اعتماد ہوئی، باقی سارا کچھ تو دن کی روشنی میں ہوا۔ تو بہرحال تو خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری پہ اب پھڈا پڑا ہوا ہے، کیونکہ میرے پاس جو اطلاع ہے جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کرپشن ایشو نہیں ہے پہلی بات، اور کرپشن ایشو ہوتا ہے میں ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ پاور کوریڈورز میں چل رہا ہے، جو میری اطلاع ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے تو ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی میں شہباز شریف صاحب کو ہٹاتے ہیں تو پھر کس کو لائیں؟ جب یہ خبر پھیلی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ فوری جاتی عمرہ میں بھی بات پہنچ گئی، تو فوراً نواز شریف صاحب کو لانچ کر دیا گیا کہ جناب اگر شہباز شریف نہیں تو پھر نواز شریف صاحب ہوں گے وزیر اعظم۔ تو اسی دوران یہ بھی ہوا کہ خواجہ صاحب نے بھی اپنی سی وی پیش کر دی وزیر اعظم کے لیے کہ پھر مجھ میں کیا کمی ہے، میں سب سے زیادہ جی حضوری کرنے لگا ہوں، پھر انہوں نے آ گئی۔ تو یہ جو خواجہ صاحب کو قابو کیا گیا ہے، وہ یہ جب خبر پہنچی جاتی عمرہ، ادھر سے پنڈی، انہوں نے آپس میں نوٹس، پھر ایک آڈیو ہے کوئی وہ پہنچ گئی، آڈیو میں خواجہ صاحب نے کوئی، جیسے ان کی عادت ہے وہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی گفتگو فرمائی ہوگی جو خواجہ صاحب نے، تو وہ گفتگو بھی
بی بی تک پہنچ گئی، اور بی بی مریم صاحبہ کو بھی کسی نے بتا دیا کہ یہ جناب خواجہ صاحب جو ہیں یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور یہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے توغو کر رہے ہیں، اور آج کل پنڈی میں بہت ان کا آنا جانا ہے، کیونکہ فارم 47 انہوں نے دیا تھا، لہٰذا ان پہ نظر رکھیں۔ انہوں نے نظر رکھوانا شروع کر دی، ان پہ جب نظر رکھوانا شروع کر دی تو چیزیں آنا شروع ہو گئیں، تو چیزیں آنا شروع ہوئیں تو پھر ظاہر ہے پھر فوکس کیا گیا سیال کوٹ کو، اور سیال کوٹ کو جب فوکس کیا تو بات آگے پھیلنا شروع ہو گئی، اور آگے بھی لی تو پھر آپ کو پتہ ہے نا طوطا اٹھایا جاتا ہے، جس طوطے میں جان ہو، تو پھر طوطا اٹھا لیا گیا، اور طوطے کو اٹھا کر لے گئے، اور اس نے پھر طوطے کو اب حسب ضرورت استعمال کیا جائے گا، اور وہ دیکھا جائے گا، ہونا مجھے نہیں لگتا کچھ ہو، ابھی ان کے آپس میں چل رہے ہیں معاملات۔ اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں تو مسلم لیگ نون میں اب رانا ثناء اللہ صاحب آدھی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں خواجہ صاحب نے صحیح کہا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بیوروکریسی نے پلیت کیا ہوا ہے سارے ملک کو، تو کیونکہ بیوروکریسی کے سہارے تو یہ حکومت کرتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارے ہیں نا جی خاندان، دو خاندان جو ہیں، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ والے، یہ کسی بھی صورت میں آپ جتنے مرضی سینئر ہوں یہ آپ کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، یہ کسی کو جج لگا دیں گے، یعنی کہ ان کے دور میں اگر کوئی جج لگتا ہے تو وہ کہیں گے یہ ہم نے لگایا ہے، آپ ہمارے ملازم ہیں اور ساری عمر آپ نے ہمیں سرو کرنا ہے۔ یہ کسی کو پولیس میں بھرتی کروائیں گے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور یہ کسی کو جوڈیشری میں بھرتی کروائیں گے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جرنلسٹوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے ہماری ذاتی ملازم کے طور پہ کام کرنا ہے اور یہ باقی کام چھوڑ دیں۔ تو جج ہوں، جرنل ہوں، جرنلسٹ ہوں، بیوروکریٹس ہوں، کچھ بھی ہو، سول سروس میں ہو، ملٹری سروس میں ہو، تو یہ کہتے ہیں یہ آپ ہمارے ملازم ہیں۔ تو اس لیے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جتنے مرضی سینئر ہو جائیں، تو چودھری نثار صاحب سمجھدار بھی تھے اور ان میں ڈگنیٹی بھی تھی، عزت وقار والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ تو ہم نے کام کیا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ وہ سینئر ہیں ہمارے، اور ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، لیکن ہم مریم صاحبہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ فرق بہت ہے، وہ کل کی بچی ہیں اور ان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ چودھری نثار صاحب چھوڑ گئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں لیکن مریم صاحبہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، اگر ان کے بعد مریم صاحبہ نے ہی پارٹی کو سنبھالنا ہے تو پھر خدا حافظ۔ تو چودھری نثار صاحب کے بارے میں یہی خواجہ صاحب تھے، بہت کہا کرتے تھے کہ یہ پنڈی کا آدمی ہے، یہ فلاں کا آدمی ہے، یہ فلاں کا آدمی ہے، تو کان بھرتے رہتے تھے۔ تو چودھری نثار صاحب ایک سائڈ پہ ہو گئے اور وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں پہنچ سکے، لیکن ان کی عزت ہے، نام ہے، وہ بیٹھے ہیں، اور لیکن انہوں نے اصولی آپ یہی کام شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا تھا۔ اب ان بابوں نے قبول کر لیا کہ نہیں جناب ٹھیک ہے، مریم صاحبہ کیا ان کا بچہ بھی کوئی ہوگا تو ہم ان کے بھی تابع دار ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے یہ حرکت فرمائی ہے، اور اسی لیے اب یہ گرفتاری سے بچ پاتے ہیں یا نہیں بچ پاتے، بس ان کو ڈوز دینی تھی، میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو ڈوز دی گئی ہے، تھوڑی سی تنابیں کھینچی گئی ہیں، اور باقی لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، ادھر ہی رہنا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے بندے ہوں اور ڈائریکٹ رابطے کریں، تو اگر ہم ہیں تو پھر ہمارے خاندان سے ہی وزیر اعظم ہوگا، ہمارے خاندان سے ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، اور ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ کس نے کہاں ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، آپ صرف نوکری کریں۔ اور جو افسر ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور افسروں کو بھی یہ میسج دیا گیا ہے کہ جناب آپ ہمارے ملازم ہیں، یہ وزیروں شزیروں کے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ قربتیں مت بڑھائیں، ہمیں سرو کریں۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن، باقی ماشاءاللہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں
تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا.